ایک امام گزرے ہیں تفسیر کے، ان کا نام ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ جب کوئی 10 روپیہ کسی غریب کو دینے کے لیے جاتا ہے تو 70 شیطان روکتا ہے۔ 10 روپیہ خیرات کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو اس کو 70 شیطان روکتا ہے۔ تو ایک آدمی بھارتی کی طرح کھڑا ہوا، آج 1000 روپیہ جلسے میں جا کر کے دیتا ہوں کون شیطان ہم کو روکتا ہے۔ جب وہ گھر سے پیسہ لے کر کے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہاں لے جا رہے ہو یہ پیسہ؟ کسی مولوی کے چکر میں ہو؟ تمہارا بھی علاج کریں گے، تمہارے مولوی کا بھی علاج کریں گے۔ اب آ کر کے جلسے میں منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس عالم نے پوچھا ارے سینہ تول کر کے گئے تھے، تان کر کے گئے تھے، سر اٹھا کر کے گئے تھے کہ شیطان کو شکست دے کر کے آئیں گے، اب سرگاڑ کر کے کیوں بیٹھ گئے، منہ لٹکا کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو اس نے کہا کہ شیطان کو تو شکست دے دیا لیکن شیطان کی خالہ سے ہار گیا۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے دین و دھرم کی دنیا ہے آباد۔ زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ تاج حکومت جس کا مذہب پھر اس کا ایمان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں۔ پیار کے دشمن ہوش میں پیار کے دشمن ہوش میں تو جائے گا برباد۔ زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ بیوی بال بچوں پر کرم کریں گے، ستم نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جنت اللہ پکی فرما دے گا۔ آخری پیغام پردے کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، زحمت تمام، آپ کو بھی میں نے بہت زحمت دیا، بٹھا کر کے رکھا، آپ بھی سوچ رہے تھے کہ نکل جائیں 9-11 ہو جائے، لیکن میں نے کوئی پتلی گلی آپ کے لیے باقی نہیں رکھی۔ بس آخری پیغام سنا دیتا ہوں پردے کے حوالے سے، سننے کے لیے تیار؟ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھ لیا ہے بڑھیا سے۔ آج سے 40 سال 50 سال پہلے 2 چیز کی حفاظت ہوتی تھی گھر کے اندر، 2 چیز کی حفاظت ہوتی تھی، ایک دولت کی حفاظت ہوتی تھی گھر کے اندر، دوسری حفاظت ہوتی تھی عورت کی گھر کے اندر۔ 40 سال 50 سال کے بعد زمانہ بدل گیا، گھر کی دولت گھر سے نکل کر کے بینک میں پہنچ گئی، گھر کی عورت گھر سے نکل کر کے بازار میں پہنچ گئی۔ جس عورت کو آپ دیکھتے ہیں برقعے میں، جس عورت کو دیکھتے ہیں آپ چہرے پہ نقاب ہے، جس عورت کو دیکھتے ہیں کہ جسم پر برقع ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسلامی زبان میں اس کو ستار العیوب کہا جاتا ہے۔ یہ برقع جو بدن میں ہے، یہ نقاب جو عورت کے چہرے پر ہے، اس کا نام ستار العیوب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ عورت جب تک زندہ رہے گی اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالتا رہے گا، اگر یہ عورت پردے کے ساتھ مر گئی تو اللہ اس پردے کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ شادی کے 4تھے مہینے میں عورت کو بچہ ہو گیا، تو عورت نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی جلدی بچہ ہو گیا، اس کا کیا نام رکھا جائے؟ شوہر سے کہا، تو شوہر بولا اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہوا ہے۔ وندے بھارت رکھو، راجدھانی رکھو، اور کیا رکھو؟ وہ حیا کی خوبصورت
ایک پری ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت، ایک پری ہے فاطمہ، اس لیے تو شب کو دفنا گئی ہے فاطمہ۔ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دنیا ہی میں جیتے جی جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ آپ لوگ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جب بیوی مر جائے گی ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی دیکھ رہی ہے، بیوی کو مار کر کے ہی آپ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ حدیث کا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیٹا ماں باپ کا نافرمان، اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا۔ ماں باپ اپنے ماں باپ کے نافرمان، اللہ نے ان کو بھی دوزخ میں ڈال دیا۔ ماں باپ بھی دوزخ میں، بیٹا بھی دوزخ میں۔ اب بیٹا گال پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے کہتا ہے میرے مالک میں دوزخ میں ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن دوزخ میں میرے ماں باپ ہیں، مجھے بڑا احساس ہوتا ہے، میرے ماں باپ کے گناہ کو میرے سر پر ڈال دو، مجھ کو جہنم میں جلاؤ، میرے ماں باپ کو جہنم سے نکال دو۔ تو اللہ میاں کو مسکراہٹ آ جائے گی، تبسم آئے گا، لو بھائی دنیا میں ایک نمبر کا نافرمان تھا، ماں باپ کی ایک فرما برداری نہیں کرتا تھا، اور یہاں طرفدار بن کر کے ماں باپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، پکڑو ماں باپ کا ہاتھ، جنت میں چلے جاؤ ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ مر گئے، دعائے مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ دکان پر روٹی خریدنے کے لیے گیا، 5 روٹی خریدی، تو دکاندار پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا 1 روٹی دریا میں ڈالتا ہوں، 1 روٹی سے قرض چکاتا ہوں، 1 روٹی جیب میں رکھتا ہوں، 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں۔ ہوٹل والے کا سر چکرا گیا، وہ بولا بھائی صاحب اس کا مطلب سمجھا دو، ہم پیسہ بھی نہیں لیں گے، فری میں روٹی دے دیں۔ وہ بولا میں جو 1 روٹی اپنی جیب میں رکھتا ہوں، اپنے لیے رکھتا ہوں، بھوک لگتی ہے کھاتا ہوں، اور 1 روٹی سے جو قرض چکاتا ہوں، باپ مر چکے ہیں ماں زندہ ہے، اس ماں کو کھلاتا ہوں۔ کوئی ماں کا لال اس مجمع میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ماں باپ کو کھلاتا ہوں، ماں باپ نے کھلایا، ماں باپ نے احسان کیا، اسی کو لوٹا رہا ہے۔ اور 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا رہا ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھا بھائی صاحب وہ روٹی جو دریا میں ڈالتے ہو وہ کون سی روٹی؟ کہا یہ اندر کی بات ہے، اندر ہی رہنے دو۔ کہا ہم کہاں جا رہے ہیں کٹیہار بازار میں لوگوں کو بتانے کے لیے؟ اس نے کہا اگر تم پوچھتے ہو تو کسی سے بتانا نہیں، جو روٹی میں دریا میں ڈالتا ہوں ساس کو کھلاتا ہوں، نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلا دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا، ہاں 2 مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اب تیسری بار باقی ہے، اور ہمارا چوتھی بار جنازہ پڑھانا باقی ہے۔ وہ تھے محروم مگر تجھ کو پڑھایا بھی ہے، ہوں پسینہ تیری خاطر تو بہایا بھی ہے، ہوں پسینہ سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے اب شاہوں میں، سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے اب شاہوں میں، یہ تیرے باپ کا صدقہ ہے، اس قابل بنایا ہے، یہ تیرے باپ کا۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے،
زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ایک نکاح باقی ہے اور ایک دعا باقی ہے. دعا جلسے کی بھی اور نکاح کی بھی. اور وہ مقرر و مہمان آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں اور ان کی تقریر کو میں خود سننے کے لیے بیٹھا ہوں. میں خود سنوں گا اور وہ تقریر کرتے رہیں گے. اگر آپ سو گئے تو وہ آپ کو صلاحی دے گا, اگر آپ جاگیں گے تو جلدی سے کرسی چھوڑ دے گا. ان کی تقریر سننی ہے, آدھے گھنٹے میں آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے. انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے. انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے.